انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے حفظ نہیں کیا تھا، اتنے بڑے علامہ ہو کر حفظ نہیں کیا۔ فرمایا کسی نے پوچھا آپ نے حفظ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ نے آپ کو اس ذہانت سے نوازا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اس کا نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا قرآن ایسا معجز کتاب ہے، قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، قرآن مسائل کا ایسا عمیق اور ڈیپ دریا ہے کہ جب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اس کے ترجمے کی طرف فوراً دماغ چلا جاتا ہے، ترجمے سے مفاہیم کی طرف چلا جاتا ہے، مفاہیم سے اس کی دریا میں غوطہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے مسائل میں، پھر اس کے اعجازات میں، پھر اس کی فصاحت میں، پھر اس کی بلاغت میں، پھر اس کے معجزوں میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ آیت کو ہی بھول جاتا ہوں۔ فرمایا رب کا ترجمہ میں نے ایک ہندو سے سیکھا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ میں پاکستان بننے سے پہلے تحریک آزادی کے لیے جب جدوجہد کر رہا تھا، انگریز کے خلاف اس جدوجہد میں مجھے اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں کوٹری میں بند تھا۔ جب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا، ساتھ میں ایک ہندو تھا، میں نے تلاوت شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا اس ہندو نے مجھ سے پوچھا شاہ جی ذرا اس کا ترجمہ بھی بتا دے۔ یعنی میں نے ترجمہ بتا دیا۔ جب رب العالمین تک پہنچا تو میں نے رب کا ترجمہ رب ہی کر دیا۔ اس نے مجھے روک دیا، کہا شاہ جی نہیں، یہ رب العالمین کا ترجمہ، یہ آپ رب کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ترجمہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کہ رب کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ رب کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے، رب کا اردو میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں یا ہندی میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، رب ہی کے ذریعے سے کر رہا ہے، یہ ترجمہ مجھے پسند نہیں آیا۔ شاہ جی نے پوچھا تو پھر آپ ہی بتا دیجئے۔ کہ اس ہندو نے مجھے کہا کہ رب کا معنی ہے پالنہار۔ پھر شاہ جی کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا ذرا بتائیں پالنہار کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا اس نے مجھے کہا کہ پالنہار کا مطلب یہ ہے، اگر سب کی توجہ ہے تو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا پالنہار کا مطلب یہ ہے، پالنے والا اسے کہتے ہیں جس کو وہ پال رہا ہے اس کی عمر کے مطابق اس کے خوراک کی بندوبست کر دے۔ سمجھے نہیں؟ اگر سمجھے ہوتے تو سب کی زبان پر سبحان اللہ کی آواز ہوتی۔ فرمایا پالنہار کا مطلب یہ ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، وہ جس کو وہ پال رہا ہے اس کی عمر کے مطابق اس کی خوراک کا بندوبست کر دے، اس کو پالنہار کہتے ہیں۔ کہ رب نے جب اپنے لیے رب العالمین کا نام چن لیا ہے، آپ نے دیکھا جب بچہ نطفہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہی نطفہ جب لوتڑا بن جاتا ہے اس لوتڑے کی عمر کے مطابق اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اسی کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ اعضاء بن جاتے ہیں اسی اعضاء کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب اس میں ہڈیاں بن جاتی ہے ہڈیوں کی پیوند کاری کر دیتا ہے، اسی کی عمر کے مطابق خوراک اور نشو و نما کی بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ پورا انسان بن جاتا ہے ماں کی کے ناف سے اس کے لیے نالی بنا دیتا ہے، پھر اس وقت اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، اے انسان، ادرت لك عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف۔ اے میرے بندے، لوتڑے سے لے کر پیدائش تک، پیدائش کے بعد بھی جب آپ پیدا ہو گئے، سب سے قریب ترین ذریعہ جو ماں کی چھاتی ہے اس سے آپ کے لیے دو چشمے نکال دیے، ادرت لك عرقین رقیقین، باریک دودھ اور چشمے آپ کے لیے نکال دیے۔ وہ کیسے چشمے ہیں؟ ادرت لك عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء، بغیر ملاوٹ کے خالص دودھ آپ کے لیے اسی قریب ترین دو چشموں سے نکال دیے، پھر بھی اس پر اکتفا نہیں کی۔ اے میرے بندے، وہ ایسے چشمے ہیں گرمی میں آپ کے لیے ٹھنڈا دودھ اس سے نکال دیا، سردی میں گرم دودھ آپ کے لیے اس سے نکال دیا ہے۔
یہی معنی شاہ جی فرما رہے ہیں، جیل میں تھا جب تحریک آزادی کے لیے تھا، میں نے ایک ہندو سے یہ ترجمہ سیکھ لیا، فرمایا رب العالمین کا معنی ہے پالنہار، جس کی وہ پرورش کرتا ہے، اس کی عمر کے مطابق اس کی خوراک کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔